اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال ولا تتبدلوا الخبیث اور نہ تم بدلو خبیث مال کو بالطیب پاک سے ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مال الی اموالکم طرف اپنے مالوں کی ملا کر انہو بے شک یہ کانا ہے حوبن کبیرہ بڑا گناہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، کہ جیسے کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو اس کے وارث جو ہوتے تھے کفالت کرنے والے، جیسے دادا ہو گیا، چچا ہو گیا، تایا، جو اس طرح کے، تو وہ پھر اس کی کفالت کرتے تھے۔ اب دیکھو مال جو ہے یتیم کا مال بھی ہے، اور کسی وقت یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کی بیٹیاں ہوں اور اس کا بیٹا نہ ہو، صرف بچیاں ہو، تو اس کی وراثت میں اس کا چچا بھی شامل ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں دونوں کی ہوئی نا، جو وراثت ہوئی وہ چچا کی بھی ہوئی اور بچیوں کی بھی ہوئی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جیسے ان کو تقسیم کرنا ہے تو پھر کیسے کرتے تھے، اس میں غلط تقسیم کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی چیزیں ایسی تھی جو استعمال شدہ، جیسے آپ سمجھو کہ ڈنر سیٹ ہو گیا، یا کچھ ایسی چیزیں جو نئی پڑی ہوں تو نئی خود لے لی، کیونکہ دوسری طرف تو بچے تھے، وہ تو بولنے والے نہیں تھے، نہ ان کو سمجھ تھی، کیونکہ ان چیزوں کی سمجھ کس کو ہوتی ہے، بڑوں کو ہوتی ہے۔ تو ان کے حق میں چیزوں کو بدل دینا، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی کپڑے پڑے ہوں، ویسی مثال دے رہی ہوں کہ کپڑے پڑے ہوں جیسے سوٹ ہوں، اب جیسے 10 سوٹ ہے ان کی تقسیم کرنی ہے، 5 کرنی ہے۔ اب جو کفالت کرنے والا ہے وہ خود پہلے اپنی پسند کے نکال لے اور اچھے نکال لے، فیشن کے نکال لے، اور جو باقی جو ہے کہ چلو اس کو دے دیا، اور مشہور یہ کر دے کہ دیکھو میں نے کتنا انصاف کیا ہے، میں نے ساری چیزیں، یعنی گنتی پوری کی جائے لیکن تقسیم صحیح نہ ہو، اور یہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال ولا تتبدلوا الخبیث اور نہ تم تبدیل کرو خبیث ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ ذرا سا بھی اپنے مال کے اندر آپ نے کوئی غلط مال ملا لیا، نیت خراب کر لی، تو آپ کا جو مال ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے مال الی اموالکم طرف اپنے مالوں کی ملا کر، کہ ان کے مال اپنے مالوں کی طرف ملا کر نہ کھاؤ۔ مثال کے طور پر اب جو فوت ہوا آدمی، اس کے بچے تھے، اولاد تھے، اب اولاد چھوٹی ہے، اب جو وارث ہیں وہ ان کے مال کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ میں تو کاروبار کر رہا ہوں، اس میں میں نے اپنے بھی پیسے لگائے ہیں، ان کے بھی لگائے ہیں، تاکہ ان کا مال جو ہے بڑھ جائے، اور جب نقصان ہو جائے تو اس کا مال تو اپنا مال پورا نکالے، اور جو کمی بیشی ہو جائے وہ کہ ان کا تو سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اس طرح کی بے انصافی کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ طرف اپنے مالوں کی ملا کر۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے نا کہ ان کے مال یتیموں کے اس نیت سے نہ کھا جاؤ کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی کھا جاؤ، کہ بڑے ہو کے تو پوچھیں گے کہاں گیا، کہاں ہے ہمارا مال۔ اِنَّهُ بے شک یہ کانا ہے حوبن کبیرہ بڑا سخت گناہ۔ تو دیکھیں بلوغت جو ہوتی ہے وہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ یتیمی کیا ہوتی ہے کہ جب تک بچہ نابالغ ہو تب تک وہ یتیم ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو یتیم، مطلب کہ یتیم کا مطلب کہ جو بچہ چھوٹا ہو اور اس کے والد اس دنیا سے چلے جائیں، ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بلوغت کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا، اس کے اوپر وہ جو احکام ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور وہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ کچھ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو شروع سے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ بھی قرآن کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یتیموں کو بھی جب آپ نے ان کے مال ان کے سپرد کرنے ہیں تو آپ ان کو آزماؤ، کوئی سودا دے کے کہ وہ صحیح طرح کام کرتے ہیں، اور ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے، بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ہاں ذمہ دار ہے، نہیں ذمہ دار کیسا ہے۔ تو اگر تو اس کے اندر یہ ساری ذمہ داری جو ہے آپ پاؤ تو پھر اس کا جو مال ہے اس کے سپرد کر دو، تو یہ بالغ ہونے کے بعد ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا گیا کہ ان کے مال جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامی یتیموں کے بارے میں،
خاص طور پر کیا ہوتا تھا کہ جس کے والد اس دنیا سے چلے جاتے تھے، یتیم بچیاں ہوتی تو یتیم بچیوں کا جو وراثت ہوتی تھی نا، تو وہ خود ہی ان سے نکاح کر لیتے تھے، خواہ ان کو وہ بچیاں پسند تھی وہ نہیں پسند تھی، صرف اس نیت سے وہ ورثہ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیتے، رغبت نہیں ہوتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ان کا مال جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، فَانْکِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَکُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَا، دو سے، وَثُلَاثَ، اور 3 عورتوں سے، وَرُبَاع، اور 4 یہ مرد کا۔ اب دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا 4 عورتوں سے شادی کرو۔ اللہ نے دیکھیں، اللہ نے بڑی، یہ پہلے آپ دیکھیں کہ جب اسلام سے پہلے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دیکھ لیں، کتنی بیویاں تھیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ 100 بیویاں ہیں، 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اولاد جو 100 بیٹے ہوں گے جہاد کروں گا۔ 100 بیویاں بھی ہوتی تھی، اور کوئی اللہ کی طرف سے فکس نہیں تھا کہ بس اتنی حد ہو گئی، نہیں، یہ تو اسلام میں آنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بس 4، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ ایک ہی کافی ہے۔ اگر 4 شادیاں اس صورت میں مرد کر سکتا ہے جب سب کے حقوق ایک جیسے ادا کرے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا باریک مسائل ہیں، تو ایویں جیسے مرد کہتے ہیں نا کہ میں 2 کر لوں 3 کر لوں، اور اکثر کیا ہوتا ہے مثلا ایک شادی کی، اب اس عورت سے دل بھر گیا، اب دوسری شادی کر لی، پہلی عورت کو بالکل چھوڑ دیا، یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جس کی 2 بیویاں ہوں یا اس سے زیادہ بھی ہوں، اور صرف ایک کے ساتھ، یہاں پہ 2 میں آیا کہ 2 بیویاں ہوں اور ایک کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے اور دوسری کو بالکل ایسے چھوڑ دیتا ہے، وہ قیامت والے دن اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک حصہ ہی اس کا جھکا ہوگا۔ ہر شخص کی نشانی ہے نا کہ جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ تکبر کرنے والے قیامت والے دن چیونٹیوں سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ ان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جس کی 2 بیویاں اور انصاف نہیں کرتا وہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا جیسے کسی کو فالج ہو جائے تو اس کا حصہ نہیں خراب ہو جاتا، کہ اٹھا ہی نہیں جائے گا مشکل سے، اور اس کی نشانی سمجھی جائے گی کہ اس کی بیویاں تھی اور اس میں انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ شادی نکاح ایک ہی کافی ہے، لیکن اگر مرد کے پاس وسائل ہیں، مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 کے ساتھ برابر سلوک کر سکتا ہے، تو تب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی نا، تو ان کے اندر بھی یہ سوتن کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ تھا، وہ چیزیں تھیں، وہ ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے نا سارا۔ تو یہ ایک چیز اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خفتم، اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں کہ جن سے تم نے نکاح کر لی ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْکِحُوا، تو تم نکاح کر لو، مَا طَابَ لَکُمْ، جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں سے، مَثْنَا، 2 وَثُلَاثَ 3، وَرُبَاع، اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اللہ نے تو حد مقرر کی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے 4 کی اجازت دے دی ہے، وہ تو 100 بیویاں آتی تھی، اتنی بیویاں، جیسے کچھ صحابہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے ایک صحابی تھے تو ان کی 8 بیویاں تھی، آپ سے فرمایا کہ اب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، اب 4 حد، بس 4 رکھ سکتی، اس سے زیادہ نہیں، پھر 4 کو انہوں نے طلاق دی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تو حد مقرر کی ہے کہ بھئی کہ اب 4 بیویاں حد رکھ سکتے ہو، اگر انصاف نہیں کر سکتے وہ بھی تم ڈرو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحداتن، تو ایک ہی بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو تمہاری لونڈی ہے، ذالکہ، یہ ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ تم کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، بس۔